مردار چاروکا السلام علیکم مراکش بزانہ ماشمارا وشت کنے چکے امریکہ ایران نیاما جنگ بندی کے ہستیں یہ اعلان کنک بتا تو گستگیں روچا ڈونلڈ ٹرمپ کے ہستیں آیا ایگپ دیما ہوتا کہ آیا جنگ بندی معاہدہ سرا اتفاق کتاو امریکہ کے ہستیں 100% اے جنگا صوبمند بتا تو دومی نمگا پاکستان کے ہستیں شیوتی ایک مزنے سفارتی صوبمندی گشگائیں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہستیں آئیے کوششان سبائی جنگ بندی دوئے ملکانی درمیانہ ممکن بتا تو ایران سرا مزنے اور ڈیڈ لائنہ 2 ہفتہ کے توسیع کنک بتا تو ایران ہم پاکستان تجویز سرا اتفاق بتا اور عارضی جنگ بندی سرا رضامند بتا تو دومی نمگا میں کہنے کہ عارضی جنگ بندی پد ایران کے ہستیں آیا آبنائے اور مزے پچ کنگے ہم جار جتا تو دومی نمگا وزیر اعظم شہباز شریف یہ بابتا اظہار تشکر کتا او آئی امریکی و ایرانی ڈیلیگیشنز کے ہستاں 10 اپریل اسلام آباد آگے دعوت داتگا تو فریقین کے ہستاں آنی نیمگا جنگ بندی سرا اتفاق بوگا پد وزیر اعظم صاحب آئی بیان دما ہوتا کہ مارا باز وشی بھی کہ امریکہ ایران و آئی اتحادی کے ہستیں جنگ بندی سرا اتفاق بتگا اور درستیں جاگا کے ہستیں جنگ بندی کنک بتا تو یہ تنازعات ایشے تصفیہ یک اتمئی معاہدے واسطہ مزید گپترانے واسطہ 10 اپریل فریقین کے ہستیں اسلام آباد مدعو کنک بتگا تو زانک بھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدرہ درخواست کتا کہ سفارتکاری موقع دیا گیا واسطہ ایران سرا عملہ ڈیڈ لائن کے ہستیں آئی تو کا 2 ہفتہ کے توسیع کنک بھی ایران ہم آبنائے اور مزہ 2 ہفتہ کے واسطہ پچ کنک درخواست کنک بتا چرشی پد دوئیں فریق کے ہستیں رضامند بتگا تو یہ جنگ بندی ہے جار جنک بتا اگاں چارک بھی 28 فروری 2026 تقریباً بروچی 5 ہفتہ گستا تو 5 ہفتہ کا پد جنگ کے ہستیں اسے جنگ بندی اعلان کنک بتا تو یہ دوران نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ تیوگی دنیا یا کنچیں کرائسسی اتکات یا کچی بحرانی ودی بتا کہ چرشی سبا دنیا کے ہستیں معاشی طورہ کولیپس بتا چونکہ بعض انچے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہستاں چونکہ پاکستان ہے دیکھے ملک کے ہستیں اودا مہنگائی پمیش کا گیش بتا پر چکے اودا پیٹرولیم مصنوعات کے ہستاں آن نیاداں گیشی کنک بودن چونکہ پاکستان نہ پیٹرولیم مصنوعات کے ہستیں نیاداں گیشی پد مگندیں کے مختلف شعبہ یہ بحران ودی بتا تو یہ صورتحال کے ہستیں پاکستان واسطے انتہائی گمبھیر بتا تو پاکستان کوشش کو تھا پاکستان وزیر اعظم آرمی چیف دومینی مگا وزیر خارجہ کے ہستاں کوشش کو تھا چونکہ مدستہ کے اسلام آباد چیزیں نکاتانی سرا گپتران بتا چرشی پد آئی تو کا چائنا مصر سعودی عرب پاکستان اوار بتگا تو چرشی پد مگندے کے وزیر خارجہ کے ہستیں چائنا شتا چائنی وزیر خارجہ کو عباوتا گپتران کو تھا چونکہ آبنائے ارمز کے ہستیں چونکہ ایرانہ جنگا پیسر وارن کو تھا کہ اگاں امریکہ یا اسرائیل یا دیگر مزنے طاقت یا اسرا اورش بکاں تو آبنائے ارمز کے ہستیں یا بند کنک بھی تو آبنائے ارمز بندش سببا ایران کے ہستیں آئیا بعضیں ایڈوانٹیج رستا چونکہ بعضیں دنیا بعضیں ملکانی پریشر کے ہستیں امریکہ سرا بتا کہ آج جنگ بندی بکاں وہ آبنائے ارمز بندش سبباتے ہوگی دنیا فیول یا تیل کے ہستیں ایک مزنی بحرانی ودی ہو گئے تو چرشی پد صورتحال کے ہستیں انتہائی تشویشناک بتا بعض ملکاں تیل بحران ودی بتا بعض ملکاں کے ہستیں ہوتی ٹائم ورک کے ہستیں یا اوقات کار دفتری اوقات کار آنی تو کا کمی کتا یا بعض موکلانی جار جنک بتا چونکہ مدستہ کے پاکستانہ وستگیں چیزی وداں بلوچستانہ خاص طور پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دا مارچہ بغیر تصویر یک مارچہ چھٹی دیگ بتا دفاتر کے ہستے بند کنک بتگاں اور کفایت شعری حوالہ مگندے کے دفتری اوقات کم کنک بتا اور اشیاء عبید مگندے کے ای ودام بعضیں ڈپارٹمنٹس کے ہستاں اودا ہفتہ کے دور روچی چھٹی کنک بوگائیں اور ٹائم کم کنک بوگائیں تاکہ فیول بچت بھی اور دومی نمگا پیول قیمت کے ہستاں یا آئل یا تیل آئی نیادہ مزنے کے ساتھ گیشی بتا آیا آبنا ارمزے پچبو کا پد جنگی صورتحال تھا نرمی کا پد پاکستان آئل کرائسس کے ہستیں یا پیٹرولیم مصنوعات کے ہستیں آن نیادہ 6 عدداں کمی کے تو مروچی ما کوشش کرنے کہ ہمیں مجموعی صورتحال سرا کا پتران بھی کرنے پاکستانی سفارتی کوشش اور دومی مگا پاکستان جنگ بندی حوالہ کردار ادا کنک اور آبنائے ارمز کے ہستیں آئیے پچبو کا
پد کے ہستے دنیا معاشی اکانومی حوال ہچے عدادہ مستحکم بھی تو آو کے مداں اگر مزید جنگی صورتحال پیدا بھی چکے دو ہفتہ کے جنگ بندی اعلان کو تھا ایران اور امریکہ اتفاق بوگا پد تو آیا مزید کے ہستے دو ملک متفق مواں یا بعضیں نکات کے ہستاں آن اسرا اتفاق مکن تو یہ صورتحال کے ہستے کجا رو اوشتی یا مزید ایک اتہ کے ہستے آج ایک چشی مزنی جنگی ایک مزنی تباہی محتمل بود کن جو پاکستان کوششاں پد جنگ بندی بود بل دومی مگم گندے کے دورو چپی سر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پریس کانفرنس تھا ایران کے ہستے وارن کو تھا یا انتہائی سخت لب و لہجہ گون دھمکی آمیز بیان داتا کہ اگاں ایران کے ہستے ڈیلے نیمے کا نیت تو ایران سرا عرش کنگ بھی یک شفا کے ہستے ایران تباہی آرک بھی ایران کے ہستے ختم کنک بھی تو آیا ایران ختم کرنے کے واسطہ مگندے کے کیمیکل ویپنز یا دومی نمگا کے ہستے ایٹم بم استعمال کنک بھی کہ دنیا تھا آئیے ایودہ استعمال کرنے کے سرا بازی بندش سینکشن کے ہستاں اگاں ایران سرا ایوڑے اگاں عرشی بودتیں یا مگندے کے کیمیکل عرش دومی نمگا ایٹم بم کے ہستے استعمال کنک بودتیں تو آئیے تابکاری کجا سر بودتے کہتا تو بلوچستان کے ہستے ہیں آئیے ایران آگو بارڈر لگی تو آگے سر اچھی اثرات ماں گلف اسٹیٹس کے ہستاں آئی تو کا اچھی اثرات ماں یا ایک مزنی عربین سی کے ہستے بحر عرب یا بحر بلوچ یا خلیج فارس کے ہستے آئی کہ تھا ایک مزنی رول تو اودا سمندری حیات تا اچھے وڑا تاوان رستگا تو ایک مزنی نقصان یا ایک مزنی تباہی ہے آئی کتا ایودا رکھتا تو ہمیشہ کے مزید اشتو کا جنگ بندی مبی موتی کا پترانا دیما بنیں ایودا لائن سرا میگونا چا اسلام آباد سینئر صحافی تجزیہ کار آصف بشیر چودھری صاحب امرداری کریں گے آئیے ہم گیشن کا پتران کریں. السلام علیکم آصف بشیر چودھری صاحب. وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں. تو سر ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کی جو سفارتی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان جو 2 ہفتے کی جنگ بندی ہو گئی ہے تو بنیادی طور پر اس تمام تر صورتحال میں آپ نے قریب سے دیکھا اسلام آباد میں بھی ایک وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے؟ کیا یہ جنگ 2 ہفتوں کے بعد بھی جاری نہیں رہے گا, ختم ہوگا اور یہ خطہ جو ہیں امن کا گہوارہ بنے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے طویل عرصے کے بعد انٹرنیٹ پاکستان کو ایک بہت بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یقیناً پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ رہیں. پچھلے 3 سے 4 ہفتے 28 فروری سے جب سے جنگ لگی تھی اس کے چند دن بعد سے ہی اسلام آباد کی اہمیت جو تھی وہ پوری دنیا کو سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی اور پھر امریکی صدر جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا بارہا ذکر کیا, پاکستان کی سفارتی کوششوں کا ذکر کیا اور صرف یہی نہیں بلکہ معاملے کے جتنے بھی فریقین تھے ایران نے بھی اس سارے معاملے کے اوپر پاکستان کی کاوشوں کا, پاکستان کی کوششوں کا شکریہ بھی ادا کیا, ان کی توصیف بھی کی. اسرائیل سے کیونکہ ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں اس لیے وہ اس حوالے سے انہوں نے بات نہیں کی, لیکن ان کی جانب سے جو مین پلیئر تھے امریکہ انہوں نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی بڑی تعریف کی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ بالآخر ایک ایسے وقت میں جب دونوں طرف سے تہذیبوں کو مٹانے کی ایک طرف سے بات کی جا رہی تھی اور دوسری طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ہم بھی دیکھ لیں گے کہ کیسے آپ تہذیب کو مٹائیں گے, اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر جانے کے بعد پھر ڈپلومیسی جو ہے اس کو ایک کامیابی ملی اور پوری دنیا کے اندر پھر ایک مرتبہ امید پیدا ہوئی کہ وہ جنگ سے بچ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی تو کے فریقین تو کچھ اور تھے, امریکہ تھا, ایران تھا, اسرائیل تھا, لیکن اس میں فتح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہے اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کو آج دنیا جو ہے وہ سراہ بھی رہی ہے اور یہ پاکستان ہی کا کردار بھی بنتا تھا اور پاکستان ہی کا کریڈٹ بھی ہے کہ اس نے اپنی اس پوزیشن کا فائدہ اٹھایا جو اسلامی دنیا میں ہے, جو ایران کے ساتھ پڑوسی ہونے کے ناطے ہے, جو اسلامی دنیا میں ہمارا اثر و رسوخ ہے اور جو امریکہ کے ساتھ ہماری جو ہے ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ کی جو تعلقات ہیں ان دونوں چیزوں کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برج کیا اس سارے معاملے کو
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہسٹری میں ایک بڑے سنہری روپ میں پاکستان کے اس کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جی تو اسد بشیر صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا یا وزیر اعظم صاحب کا ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا، اور دوسری طرف جو ہے چائنا کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ چائنا نے اس میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چائنا کی کوشش اور کاوش کیا تھی کہ یہ دنیا جو ہے ایک بڑی تباہی سے بچ جائے؟ اس میں چائنا کا سب سے بڑا انٹرسٹ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس سارے معاملے میں لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ چائنا اس سارے معاملے کے اندر بہت بڑا ایک فریق تھا، کیونکہ چائنا جو پوری دنیا کی پروڈکشن کا 28% اکیلے بناتا ہے، اس کے جو 5 سورس ہیں جہاں سے جو 4 بڑے سورس ہیں جن سے وہ اپنی ضرورت کا جو ہے 73% آئل جہاں سے لیتا ہے، اس میں ایک وینزویلا تھا، ایک ایران، ایک سعودی عرب اور ایک رشیا ہے. اور وینزویلا کے اندر جب سے کھٹ پتلی حکومت آئی ہے وہاں سے جو ہے 7 لاکھ بیرل جو ہے ڈیلی کا وہ بند ہے چائنا کا. اسی طرح 13 لاکھ بیرل جو ہے وہ ایران سے بند ہے، اور سعودی عرب سے جو وہ تیل لیتے تھے وہ آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے پہنچ نہیں پا رہا تھا. اب ان کا ٹوٹل ریلائنس جو تھا وہ رشیا کے اوپر تھا، اور اگر یہ سچویشن لمبا چلتی تو چائنیز اکانومی کے لیے درست نہیں تھا، ان کی پروڈکشن میں بڑا فرق پڑ جاتا، ان کے اندر وہاں پہ بے روزگاری کے بڑے مسائل کھڑے ہو جانے تھے. تو چائنا اس سارے معاملے میں ایک میجر سٹیک ہولڈر بھی تھا، اور چائنا نے بھی جو ہے اس کے اندر در پردہ اپنا جو ہے وہ کردار بھی ادا کیا ہے. اور جہاں پہ بہت سارے ملکوں نے اس معاملے کو سیٹل ہونے میں کردار ادا کیا، وہاں پہ کچھ ملکوں نے اس معاملے کو بگاڑنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا. آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے اینڈ تک تمام سفارتی کوششوں کو ناکام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو کامیابی ہوئی ہے، دونوں طاقتیں جو بالکل ڈفرینٹ موقف رکھنے والی طاقتیں اور اپنی انتہا کی پوزیشن لے کے جو کھڑی تھی طاقتیں، بالآخر وہ سیز فائر کے اوپر بھی رضامند ہوئے ہیں، ابتدائی بات چیت کے اوپر ایگری بھی ہوئے ہیں، اور تفصیلی جو بات چیت ہے اس کے لیے بھی اب نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری سپیس ہے، امکانات ہیں کہ وہ بھی بخیر و خوبی جو ہے وہ اس تک ایک فائنل ڈرافٹ تک دونوں طاقتیں جو ہیں وہ پہنچ جائیں گی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مزید جو ہے جنگ نہیں ہوگی امریکہ اور ایران اسرائیل کے درمیان 14 دن کے بعد، 2 ہفتے کے بعد بھی اس کا مکمل خاتمہ ہوگا؟ کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ جو امریکی اور ایرانی جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کو 10 اپریل کو اسلام آباد مدعو کیا گیا ہے، مزید کیا ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا. میں تو جب سے، کیونکہ آپ دیکھیں امریکہ مذاکرات کی میز سے اٹھ کے لڑنے گیا تھا، اور جب ان کا یہ مفروضہ غلط ہوا کہ وہاں پہ جو ہے وہ کلرزی کو چینج کر دیں گے لوگ، جو ہی امریکہ حملہ کرے گا اس کے بعد لوگ نکل آئیں گے، جب ان کی یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی تو اس کے بعد سے امریکہ مذاکرات کی میز پہ آیا. تب سے میں کہہ رہا تھا، میری یہی رائے تھی کہ اب فردر لڑائی نہیں ہونی، کیونکہ امریکہ نے لڑائی اب وہاں پہ اس کے فتح کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے ایران کے اندر. وہ تب سے یہی بات چاہ رہے تھے. انہوں نے بہت ساری ڈیڈ لائنز بھی دی، امریکی صدر نے پچکارا بھی، دھتکارا بھی، دھمکی بھی دی، گالیاں بھی دی اپنے ٹویٹس میں، لیکن یہ ان کی فرسٹریشن تھی کہ وہ اس جنگ سے فوری طور پہ نکلنا چاہتے تھے، اور یہی وجہ بنی کہ اینڈ آف دی ڈے جو ہے وہ ایک معاہدہ سامنے آ رہا ہے، اس کے خد و خال سامنے آ رہے ہیں، اور اس بات پہ فریقین ایگری ہوئے ہیں کہ سارے معاملے کو ختم کیا جائے. اور ایران نے بھی اپنے کارڈ بڑی عمدگی سے کھیلے اور کوشش یہی کی کہ آئندہ کی اس طرح کی اگریشن سے بچنے کے لیے وہ گارنٹیز بھی حاصل کر سکے، اور اپنا ہرمز پر اپنے جو کنٹرول ہے اس کے حوالے سے بھی اپنے جو سابقہ اس کا سٹیٹس ہے اس کو برقرار رکھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے سے بحسن اور بخوبی ایران بھی مجھے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور امریکہ بھی جس نے یہ مس ایڈونچر کیا تھا وہ بھی لمبی جنگ کے بجائے اب اس معاملے سے نکلتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. یہ معاہدہ 10 تاریخ کو جب سارے بیٹھتے ہیں تو اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں مجھے توقع ہے کہ یہ معاہدہ انک ہو جائے گا، جس کے بعد خطے میں ہم کہہ سکیں گے کہ اب اس کے بعد انشاءاللہ پائیدار امن جو ہے وہ قائم رہے گا. جی لیکن اسد بشیر چودھری صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ جو سعودی عرب ہے وہ ایران پہ حملہ کرے گا تو مجبوراً پاکستان کو بھی اس جنگ میں کودنا پڑے گا، لیکن پاکستان نے اس دوران گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران جو سفارتی کوششیں ان کو جاری رکھا. تو اگر یہ جنگ ختم ہو گیا ہے یا اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا تو پاکستان کا پوزیشن کیا ہوگا؟ خاص طور پر جو گلف اسٹیٹس ہیں یا ایران ہے، وہ ایران پاکستان کو کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے قضیے میں، اور اس سے پہلے جو ہمارا انڈیا کے ساتھ ہوا تھا، اور جو اب باقی کوئی تاثر اگر کسی کا باقی تھا
تو یہ سب کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کی جو مائٹ ہے، مائٹ میں جو کیا پوزیشن ہے ہماری ملٹری کی اور ہماری جو اسٹرینتھ ہے ملٹری کی وہ کتنی اہم ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کسی کو کوئی غلط فہمی اسلامی ملکوں میں بھی ہوگی یا پڑوسی کسی ملک کو بھی ہوگی. اور اس کے بعد زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا سعودیہ بھی کہ واقعی میں پاکستان نے پہلے بھی جب ایران نے اٹیک کیا تو پاکستان نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ اب آپ فردر اٹیک نہیں کریں گے ورنہ اسے پاکستان کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا. اور اس کے بعد جو کل اٹیک ہوئے ہیں جس کے بعد بہت غم و غصہ پایا جا رہا تھا کہ یہ اٹیک ان نیسیسری ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ رشیا کی جو اسرائیل ہے اس نے جو ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر ایران کے اندر اٹیک کیے تھے، اور کیونکہ وہاں مرکزی کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم نہیں ہے تو اس کے پیش نظر جو وضاحت آئی ہے آپ دیکھ لیں پاکستان کا پہلا جو اقدام تھا، جو پہلا بیان تھا وہ بھی خاصا پاکستان نے مذمت کی تھی، اگریسو بیان تھا، کیونکہ پاکستان اپنی ذمہ داریاں سعودی عرب کے دفاع کے لیے سمجھتا ہے اور جنرلی سمجھتا ہے کہ سعودیہ کے ساتھ جو ہمارا ڈیل ہے جو دفاع کی وہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پہ حملہ ہے. اسی لیے کل پاکستان کی وزارت خارجہ نے پہلے سخت موقف رکھا اور اس سارے معاملے کی مذمت کی. اور میں ذاتی طور پر میرا یہ تاثر بھی ہے اور میں سمجھتا بھی ہوں کہ ایران اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر سعودیہ کے ساتھ وہ کوئی لڑائی لڑے گا تو پاکستان اس میں نیوٹرل بھی نہیں رہے گا اور وہ سعودیہ کا ساتھ بھی دے گا. اس لیے میرا خیال ہے ایران کوئی ایسا مس ایڈونچر نہیں کرے گا جس سے خطے کے اندر اور مسلمانوں کے آپس کے اندر لڑائی کو ہوا ملے، کیونکہ اس وقت خطے میں جو مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مشترکہ طور پر جو ملک ملوث ہے وہ اسرائیل ہے، اور یہ بات جتنی جلدی اس خطے کے مسلمان سمجھ جائیں ان کے لیے بہتر ہوگی. تو سب سے دوسری بات یہ ہے کہ جو ان تمام تر معاملات میں اگر ہم دیکھیں جو اسرائیل ہے ان کا اس وقت کوئی کردار نظر نہیں آ رہا. جنگ بندی ایران اور امریکہ کے درمیان ہوئی تو اسرائیل بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو، ایران پہ حملے جاری رہیں اور دنیا کا پریشر، امریکہ کا پریشر ایران پہ بڑھے. تو اس تمام معاملات میں اب اسرائیل کا کیا پوزیشن ہوگا؟ کیا ایک کب کمزور ریاست تصور کیا جائے گا ان کو، ان کا کوئی پوزیشن باقی نہیں رہے گا؟ دیکھیں حملہ تو دو ملکوں نے کیا تھا نا، امریکہ اور اسرائیل نے، لیکن مقاصد دونوں کے علیحدہ تھے. امریکہ اٹیک کرتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ایٹمی صلاحیت ہے تو اس کو تباہ کر دیا جائے، اور امریکہ اٹیک کرتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی افزودہ ہوئی بھی یورینیم ہے تو وہ حاصل کر لی جائے یا اسے تباہ کر دیا جائے. لیکن اسرائیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پڑوس میں کوئی بھی اسلامی ملک ایسا نہ ہو جس کی کوئی ایسی قابل ذکر فوجی طاقت ہو جو اس کے لیے چیلنج پیدا کر سکے. تو جو اسرائیل ہے اس کی یہ کوشش تھی کہ ایران کو جو ہے فوجی طور پہ مکمل طور پہ تباہ کر دیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ امریکہ جب آتا ہے تو امریکہ کیونکہ گاؤں کا چودھری ہے تو امریکہ جو ہے وہ جب اٹیک کرتا ہے تو پوری دنیا اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو جاتی ہے. اب کیونکہ جب امریکہ یہ معاہدہ کرے گا تو وہی ضامن ہوگا کہ اسرائیل بھی اس جنگ بندی کو تسلیم کرے، اور اگر اسرائیل اس جنگ بندی کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ پھر اکیلا اس ساری لڑائی میں ہوگا اور وہ پوری دنیا کے اگینسٹ اس کی لڑائی ہوگی، اور امریکہ کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہوگا کہ اس لڑائی میں اس کا ساتھ دے. تو میرا خیال ہے اس کو تمام فریقین کا معاہدہ سمجھا جائے گا. اسرائیل اکیلے ایران پر حملے کی اس کے بعد اگر جرأت کرے گا تو پھر پوری دنیا جو ہے اس حملے کے خلاف کھڑی ہو. تو یہ جو معاہدہ ہے یہ تمام فریقین کے درمیان سمجھا جائے گا، اس میں اسرائیل اس سے باہر نہیں سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار آصف بشیر چودھری صاحب، آپ نے اسلام آباد سے جوائن کر. بہت شکریہ آپ کا. مردر چارکاں آصف بشیر چودھری صاحب چکے کو شگا کہ یہ جنگ کے ہستے ہیں یہ الگ الگ مقاصد اسرائیل اور امریکہ بھی ہوتے ہیں جو کہ امریکہ کے ہستے ہیں آئیے حملہ کو تھا تو آئیے اٹیکس کے ہستے ہیں گیش مؤثر بتگاں تو پمیش کا اسرائیل کے ہستے مجبوراً آیا جنگ بندی کے ہستے شپاسداری کنک کپی چونکہ ایران ناچے امریکہ آواز دور اسرائیل کے ہستے ہیں اسرائیل سر امن جوابی کارروائی اٹیکس کنک بتا کہ آیا اسرائیل ایک مزنی پیمانے یا تباہی آورتا ادومی نمگا کا جنگ بندی بھی یہ دنیا ایک کتا ایک رندے پدا امنی نے مگارو تو اسرائیل کے ہستے آئیے استحکام واسطہ یا آئیے دوبر اسٹیبلٹی واسطہ ایک مزنی تچتاگی کنک کپی اسرائیل او امریکہ کے ہستے آئیے ہم ایک مزنی کوشش کنک کپی اسرائیل ایران روشن چمچو مزنے کے ساسیہ تباہی بتا تو ایران ہم تباہی بتا چونکہ ایران ایک تھا ایک مزنی طاقتی ایک پاورفل کنٹری تو ایران کے ہستے و تارا زود اسٹیبل کو کہاں پرچہ کہ ایران کے ہستے ودا
اس طرح ایک مزنی تباہی اور دومی نمگا وسطنی بعض سالاں چے اس طرح سینکشن تو ہمیں سینکشن کے استا آنی تو کا نرمی آ رہے ہم معاہدے تو کا گب ہو گئے ودی کشائیں تو کا نرمی آ رہی بھی یا بندش کے استا جنک بودتگاں تو ایران ایک تھا کہ استے مزید طاقتور بھی تو اما ایران رجیم چینج ہے یا ایران موجودہ قیادت کے استے یہ تبدیلی ہے واب امریکہ یا اسرائیل حدیثہ تو مکمل طورا ناکام بودتا اگرچہ ٹرمپ کے استے اسے امریکہ 100% کامیابی قرار دیے گئے ہیں ملیشیا باوجود کے استے ایران 20% بخش امریکہ 20% یا 20% کامیابی وشک نبی پرچہ کہ یہ دوران وسط میں پنچ ہفتگاں ایران مکمل تباہی گپ بوتا رجیم چینج گپ بوتا ہے ایران کہتے ہیں ملیامیٹ کنگے گپ بوتا ہے درست ہیں گپ بے سو بوتا مروچی ہم ایران ایک مزنی طاقتی حیثیت اشتا تھا ایران مزید مقابلہ کرنے کے واسطہ تیار ہے جنگ بندی اعلان کرنے کا پد ایرانی حکام میں گوشنے کہ یہ جنگ کہتے ہیں مکمل ختم نہیں تو مقصد ہمیشہ کہ ایران یہ جنگا چے پشتا کے واسطہ تیار نہیں ہو ایران مزید عملہ واسطہ تیار ہے چونکہ ایران یہ امریکہ دوئیں چونکہ اسد بشیر چودھری صاحب کو شرا کے مذاکرات ٹیبل سر آتا تھا تو اس نتائج امیباں کہ جنگ کہتے ہیں ایک حد یا ایک دور یا مکمل ختم بھی چرشیا پد اچھے بڑے ڈپلومیسی اچھے بڑی پالیسی بھی اور دو ایک دھیمی گپی بلے یہ 2 ہفتہ کے جنگ بندی اعلان کرنا بوتا چرشیا پد ڈیلیگیشنز کہتے ہیں اسلام آباد سر بوئیں اسلام آباد ایکارڈ نام دیے بو گئے وہ جنگ بدھ کا کہتے ہیں مکمل خاتمہ بھی تو دومنی مگا ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں آئی سرا امریکی عوام ایک مزنی پیش رہی ہے تو امریکی عوام کہتے ہیں بدھ کے آوت مدہ آئی ایم احتسابہ بکا ایرانی امریکی پریزیڈنٹ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ احتساب پمیش کا کنک بھی کہ یہ جنگ کہتے ہیں آئی اچھیا بندات کو تھا یک کرائس سے یک بحرانی کہتے ہیں دنیا ودی کو تھا اسی اثرات امریکہ اتحاد اندر گتگا چونکہ امریکہ خود کفیل ہی ہوتی آئل پروڈکشن ہے حوالہ ونزویلا کہتے ہیں یہ ودا یہ حمایت یافتہ حکومتی قائم ہے ادا مزن تیل پیداواری آؤدا ہم امریکہ یک دسترسی ہستے بلے دومنی مقامہ یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یورپین کنٹریز کے استا خاص طور پر برٹش یا فرانس یا دیگر کنٹریز تو اودا یہ بحرانہ سرچس کو تھا اسی بنیادی وجہ میں بتا کہ آبنا ارمز کے استے ہیں ایرانہ جنگا پد مکمل طورہ بند کو تھا تو اسی اثرات ایشیاء بعضی ملکانی سر کب تک وہ بعض انچی ملک کے استا آنی آئل ٹینکرز کے استا ہیں مزنے کمرشل شپس کے استا آنا وزن اجازت دیا بتا بلے بعض ملکانی ہم شپس یا آئل ٹینکرز کے استا آنی سرا پابندی بتا تو اس صورتحال تھا دنیا مجبور بتا یہ پریشر کو تھا ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کے جنگ بندی کرنے دونوں کا چائنا سعودی عرب مصر یا پاکستان ایک سفارتی کوشش ہوتا ترکیہ اور دومنی گا مگندے کے پاکستان ایک کوشش کے اسنا آنے ایک مزنیم صوب بندی قرار دیا بوگائیں اور بعض نوکات آنے سر دو ملک کے استے متفق بودتا اور جنگ بندی اعلان کنک بودتا تو یہ جنگ بندی کے استے 2 ہفتہ کا نبی بلکہ یہ جنگ بندی کے استے فی الحال اس طرح مکمل طور امپلیمنٹیشن عمل درآمد بھی اور جنگ کے استے ایک بری یہ خاتمہ بھی دنیا میں نیمگارو بریک کے ضرور بتاش میں ہوتا ساڑی بھی کشن کا پتران کریں بڑادار چاروں کا بریک اپ ماش ہمارا وشت کرنے چکما کا پتران کنگائیں گستگیں 5 ہفتگاں برجائیں ایران اسرائیل امریکہ جنگ بندی بابتا تو یہ جنگ بندی پد کے استے مگندی کہ پاکستان سفارت کامیابی وشک بو گائیں اور دنیا عائشہ توسیب کنک بو گائیں تو ایران ایک مزنی عملے ڈیڈ لائن کے استے ہیں 2 ہفتہ کے توسی کنک بوتا ہو ایران ہم پاکستان تجویز منتا وارزی جنگ بندی سرا رضامند بوتا پروفیسر ڈاکٹر انعام بھٹی صاحب بین الاقوامی امور ماہر سینئر تجزیہ کار آئیے گوگیشن کا پتران کریں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہے تو سر یہ جو خطے کی کشیدہ صورتحال کی ہم بات کر رہے ہیں ایران اسرائیل امریکہ جنگ اور مڈل ایسٹ کی تشویشناک صورتحال تو اس دوران پاکستان نے کچھ کوششیں کی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی جنہوں نے جو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ صورتحال تھی ایک جنگی صورتحال تھی دونوں ملکوں کو آمادہ کیا اور امریکہ اور ایران دونوں 2 ہفتے کے ڈیڈ لائن پر جنگ بندی پہ رضامند ہو گئے تو بنیادی طور پر پاکستان کی اس سفارتی کامیابی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں باقی پاکستان مزید کامیاب ہوگا خطے کو بڑی تباہی بچانے میں اہم کردار مزید ادا کرے گا دیکھیں ایک حساب سے پاکستان کی سفارتی کامیابی تو ہے کہ جس میں ایک اتنا بڑا جو کرائسس تھا دنیا کا
اس نے رول پلے کیا، کس طرح بھی کیا، کیسے بھی ہوا، اور ایک فائنل اس کا ایک سالوشن آ گیا کہ دونوں شریکین جو ہیں وہ ایک جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اب یہ ایک ذمہ داری بھی ہے، یعنی اس حساب سے کہ ایک سفارتکاری کے حساب سے جب آپ نے کوئی کسی دو مخالفین کو آپس میں بٹھانے کا ذمہ لیا ہے تو اس کا پھر ایک برڈن بھی بڑھ جاتا ہے. یہ ماضی میں قطر اور عمان بھی تجربہ کر چکے کہ پچھلی بار قطر کے ثالثی پہ اسرائیل امریکہ اور ایران کی مذاکرات چل رہے تھے تو اچانک بیچ میں اسرائیل نے اٹیک کر دیا. پھر دوبارہ عمان اور امریکہ، عمان کی کوششوں سے امریکہ اور ایران کی جو گفتگو چل رہی تھی، ٹاک پہ ابھی بیٹھے ہی تھے، تیسرا دور ہو چکا تھا تو اچانک پھر دوبارہ اسرائیل نے اٹیک کر دیا. تو اس وجہ سے یہ ایک ذمہ داری بھی ہے پاکستان کے اوپر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 ہفتوں کی جو ملی ہوئی ہے مہلت، یا اس میں کہیں کہ ایگریمنٹ جو کیا ہے کہ 15 دن تک دونوں شریکین ایک دوسرے پر کوئی بھی اٹیک نہیں کریں گے، تو اس میں اگر اسرائیل کچھ کر دیتا ہے تو ایک یہ بڑا پھر سیٹ بیک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. لیکن اس وقت تو ایک یہ کامیابی ہے کہ پاکستان کے سفارتی تعلقات کی وجہ سے اور انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے بھی اس میں صرف ایک فیکٹر نہیں ہے. میں تو اس کو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ بہت سارے دوسرے فیکٹر ہیں، جس میں سب سے بڑا فیکٹر خود امریکہ کے اندر پیدا ہونے والی صورتحال جو تھی اس نے بھی امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ کسی بھی حالت میں جالا کر دی جائے، مزید جنگ کو آگے نہ لے جائے. تو ایک پاکستان کے لیے خوشائن بھی ہے، ایک بڑا سمجھے کہ چیلنج بھی ہے کہ ابھی باتیں شروع ہونے کے بعد جو ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہیں. جی تو ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ جو جنگ بندی ہے ان کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا، تو اس سے پہلے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف کافی سخت بیانات سامنے آئے کہ ان کو پتھر کے دور پہ بیچ دیں گے، ان کو تباہ و برباد کریں گے، لیکن ایک پیش رفت ہوئی، 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی ہو گئی، ان کو مؤخر کر دیا گیا، تو اس دوران 2 طرفہ جنگ بندی نافذ رہے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب 2 ہفتے بعد تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کچھ شرائط ہوں گے ایران کے، امریکہ کے، مزید کیا امکانات ہیں کہ یہ معاملات کس طرف بڑھے گا؟ دیکھیں، ایک تو اس میں ایران کی فتح ہے، سکسیس، اس کو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ نے 15 نکات دیے تھے ایران نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. وہ پاکستان کے ہی مارفت ایران کو دیے گئے تھے تو ایران نے اس کے اوپر اپنے پہلے 5 نکات دیے تھے جس کو امریکہ نے پھر ریجیکٹ کر دیا. پھر اس کے بعد ایران نے 10 نکات پیش کیے ہیں جس کو امریکہ نے ابھی قبول کیا ہے. اور وہ جو 10 نکات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اگر عمل ہوتا ہے تو وہ دونوں شریکین کے لیے بلکہ خطے کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی فائدے مند صورتحال ہوگی، یا اس کو کہیں کہ ایک پرامن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لیکن اس میں 2 معاملات ایسے ہیں جن پر مجھے لگتا ہے کہ اب دیکھیں کہ ان پر دائرہ کے بعد کیا نتائج نکلتے ہیں. اس میں ایک ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس پہ ایران نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی رکھا جائے گا ان کا کہ گزر سفر وہاں سے جس کا بھی ہو تو اس میں ایران کی ایک قبول کی جائے اونرشپ کہ یہ ایک ایران کا حصہ ہے. جس طرح سے پرائیویٹ کوئی نہیں ہوتے ٹول پلازا، تو اس حساب سے وہ انہوں نے اس حساب سے رکھا ہے. تو اس پر کیا ہوتا ہے. دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے اس بات کو قبول کرنا کہ جو جوہری ایٹامک انرجی جو ان کے جتنے بھی عزائم ہیں وہ مکمل طرح پہ بند ہو جائے. امریکہ کی کوشش یہ ہوگی اور اسرائیل کی خواہش یہ ہے کہ ایران جو ہے یہ ایگری کرے کہ اب وہ دوبارہ کبھی بھی جوہری توانائی پر کام ہی نہیں کرے گا. لیکن ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کے لیے یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہے. اب ہتھیار اور جوہری توانائی کے مکمل بندش، یہ 2 ایسے معاملات ہیں اس میں کس طرح سے ڈسیشن ہوتا ہے. تو یہ 2 معاملات ہیں ایسے جن پر لگتا ہے مجھے کہ کہیں پر بھی کوئی تائید ہو سکتی ہے، مطلب کہ ایک دوسرے کو ریجیکشن مل سکتی ہے. لیکن یہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں راستہ کوئی نہ نکل سکے.
اگر ایران کی یہ بات قبول کی جاتی ہے کہ وہ جوہری ہتھیار کبھی بھی نہیں بنائے گا اور اس کے لیے تھرڈ پارٹی گارنٹی جو ہے کوئی اس کو دیتا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے امریکہ اس کو قبول کر لے، یا اس میں یہ ہو کہ IAEA کی مکمل طور پر وہاں پر انوالومنٹ ہو جائے کہ ہر اسٹیپ میں جو بھی وہاں پر کام ہوتا ہے اس کی پوری نظرداری ہو، اس کی پوری انفارمیشن شیئر ہو، تو اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ لیکن اگر امریکہ نے اور اسرائیل نے یہ طے کر لیا کہ نہیں، ہر حال میں جوہری توانائی کے جتنے بھی ریئیکٹرس ہیں وہ مکمل طرح پہ بند ہو جائیں، تو پھر میرے خیال میں باتیں آگے نہیں بڑھ سکیں گی، پھر دوبارہ کہیں پر بھی کوئی مسئلے بڑھ سکتے ہیں۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے آبنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز کا ذکر کیا، تو ہم نے دیکھا کہ جو جب حملہ ہوا ایران پہ تو ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا، تو کیا اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے امریکہ کو دنیا کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا اور امریکہ مجبور ہوا کہ جنگ بندی پہ رضا ہو گیا؟ تو اسٹریٹ آف ہرمز جو ہیں وہ امریکہ کے لیے کتنی بڑی جو ہیں مسائل کا سبب بنا اس دوران؟ اس میں امریکہ سے زیادہ جو اسٹریٹ آف ہرمز مسائل بنا، وہ بنا یورپ کے لیے اور ایشیا کے لیے، اچھا، کیونکہ اس میں جتنا بھی زیادہ تر انرجی کا ہے روانگی اور وہاں سے جو بھی پیداوار جاتی ہے یورپ کو، وہ ڈسٹرب ہوئی، اور ادھر سے اس طرف پہلے سے رشیا کے ساتھ یورپ نے اپنے ٹکراؤ یوکرین کی وجہ سے بڑھا دیے ہیں، نہیں تو پہلے اس کی انرجی وہاں پر جاتی تھی، تو آنے والی سردیوں میں ابھی وہ ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا، تو ایک تو وہ پریشر بڑھا۔ دوسرا پریشر یہ بڑھا کہ آبنائے ہرمز سے صرف تیل کی روانگی نہیں ہوتی، لیکن باقی دنیا کے ممالک کی وہاں کے ان کی پروڈکٹس کی آمد بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان کی بہت ساری اشیاء خوردنوش سے لے کر ضروریات زندگی کی بہت ساری اشیاء جو ہیں وہ باہر سے آتی ہیں، جس میں یورپ کا بھی شیئر ہے، تو ایشیا کی دوسری مارکیٹس کا بھی شیئر ہے، جاپان ہو، کوریا ہو، تائیوان ہو اور چائنا ہو، تو ان سب کا وہاں پر جو مال جاتا ہے وہاں پر، تو وہ اس کا سمجھے کہ 100% جیسے کوئی مارکیٹ ہے ان کی باہر کی 90% سے اوپر یہ سارے ممالک باہر سے چیزیں منگاتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوئی، تو ان کا بھی پریشر بڑھا۔ تو یہ سارا جو پریشر تھا اس کا، اور دوسرا پھر جو ایران نے اسٹریٹجی اختیار کی کہ اس نے گلف کے اندر جتنے بھی جہاں پر بھی امریکہ کے بیسز ہیں ان پر اٹیک کیا، اور اگر امریکہ یا اسرائیل ایران میں ان کے کوئی پاور پلانٹ پہ اٹیک کرتا تھا تو یہ واپسی میں یا UAE میں یا سعودی میں یا قطر میں ان کے پاور پلانٹ پہ اٹیک کرتا تھا۔ اگر پیٹرو کیمیکل پلانٹ پہ ایران پر حملہ ہوا تو ایران نے سعودی کے پیٹرو کیمیکل پلانٹ پہ اٹیک کر دیا، اسی طرح ریفائنری پہ ہوا تو اس نے UAE کی ریفائنری پہ اٹیک کر دیا یا قطر کی ریفائنری پہ اٹیک کر دیا۔ تو یہ جو گلف کنٹریز تھے وہ ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ ایران واپسی میں جو کارروائی کر رہا ہے وہ اسرائیل کے اوپر تو کر رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کے ٹارگٹ جو ہے وہ ہم ہیں۔ تو وہ جو گلف کے کنٹریز کو اپنا خود کا ایک مسئلہ سامنے آیا کہ ان کا انفراسٹرکچر، ان کے سارے یہ پروڈکشن یونٹس جو ہیں وہ اگر ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا، تو ایک ان کا بھی پریشر بڑھا۔ تو یہ سارے پریشرز جو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ٹرمپ کی اسٹریٹجی تھی اس پہ امریکہ کے اندر پریشر بڑھا۔ ابھی کانگریس ہو، اس کے اندر ڈیموکریٹس ہو یا ریپبلکنس ہو، ان سب کے اندر یہ سوچ پیدا ہونا شروع ہوئی تھی کہ کہیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھے ٹرمپ جس سے امریکہ یا پوری دنیا جنگ میں گھسیٹ لی جائے اور وہاں سے نکلنا مشکل پڑ جائے۔ تو انہوں نے آرٹیکل 25 کو ایکٹیو کر کے پریزیڈنٹ کو ہٹانے کے لیے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ کہیں اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ کانگریس میں وہ بل پیش کر کے پریزیڈنٹ کو ہی ہٹا دیں۔ تو ایسی صورتحال جب آ گئی تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ لازمی بن گیا تھا کہ امریکہ کسی بھی صورت میں ابھی ڈائلاگ کو کہیں پر شروع کر دے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب، چونکہ مڈل ایسٹ کے پہ آپ کا ایک گہری نظر ہے، تو ہم نے اس جنگ میں دیکھا کہ ایران انہوں نے 5 ہفتوں میں جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کیا، امریکہ کا بھی، انہوں نے اسرائیل پہ جو ہے بڑی جوابی کارروائیاں کی، لیکن اس دوران وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ اب بھی جو ہے ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ کا بھی مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوا ہے۔
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دوران رجیم چینج کی بھی باتیں ہوئی، ایرانی جو لیڈرشپ ہے، جو عسکری قیادت ہے، جو سویلین قیادت ہے، اس کو ختم کرنے کی باتیں ہوئی، لیکن آج بھی ایران کڑا ہے اور ایران جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران واقعی اس خطے میں ایک بہت بڑی طاقت ہے، ایک سپر پاور کا مقابلہ کرنے کی استعداد ہے اس میں؟ ابھی دیکھیں اس جنگ کے بعد تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایران کم سے کم اس خطے کے اندر ایک طاقت ہے. جی اس کے ساتھ جو ہے کسی بھی طرح سے اس کو شکست دینا، کوئی بھی سب مل کر یہ بھی سوچیں کہ ہم ایران کو تباہ کر دیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے. اب جیسے کل کی اسٹریٹجی کا پتہ چلا تھا کہ ایران میں لوگ نکل آئے، انہوں نے جو بھی پبلک پلیسز ہیں جس میں یہ بریجز آ جاتے ہیں یا پاور پلانٹس آ جاتے ہیں یا اسٹیشنس آ جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ کر وہاں پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہی کہا کہ اگر اٹیک ہوتا ہے تو پھر صحیح ہے، ہم بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے. تو یہ بھی ایک پریشر بڑا تھا اور دنیا نے دیکھ لیا ہوگا کہ جب عوام اکٹھا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کی رجیم چینج کے لیے یا حکمرانی اپنی مرضی کی مقرر کرنے کے لیے وہاں پر کوشش کر سکیں. وہ ایسا آسان نہیں ہے. اور دوسرا، ایران نے میرے خیال میں اتنے عرصے سے، اس کو ابھی بہت عرصہ ہو گیا ہے، 89 سے لے کر اب تک جو ہے کوئی 46-47 سال ہو گئے ہیں. تو 46-47 سال میں انہوں نے اپنی پوری ایک اسٹریٹجیز بنائی ہے، جس میں انہوں نے صرف اسٹریٹجیز اسی لیے ہی بنائی ہے کہ وہ ریجن میں ایک طاقتور حیثیت سے اپنا وجود برقرار رکھ سکیں. اور جو خطرہ دوسرے محسوس کر رہے ہیں کہ ایران کو ان کے اوپر قبضہ کر لے گا، تو میرے خیال میں آج کے دنوں میں یا آنے والے دنوں میں بھی ایران کی یہ کوئی خواہش نہیں ہوگی کہ کوئی وہ دوسرے ممالک پر قبضہ کرے اور ان کے اوپر جا کے اپنی حکمرانی قائم کرے. لیکن ہاں، خطے کے اندر اپنا اثر رسوخ قائم کرنے کے لیے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اوپر کوشش کرے گا کہ وہ وہاں پر ان کی دسترس ہو یا اس کے اندر اس کی مداخلت ہو، جیسے یمن میں اس کی ہے، لبنان میں اس کی ہے، یا ادھر غزہ میں تھی. اور اسی طرح سے اس کی کوشش ہوگی کہ بحرین میں بھی ہو اور قطر میں بھی ہو. تو یہ ساری کوشش ایران کرتا رہے گا. یا عراق میں ابھی جیسے ہے، تو عراق میں چینج کے بعد کافی اثر رسوخ اس کا وہاں پر ایران کا بڑھ گیا. تو ایران خطے کے اندر یہ اپنی کوشش کرتا رہا. تو ابھی ان سب کی یہ کوشش ہوگی کہ ایران اس کو بھی گارنٹی کرے کہ ایران آئندہ یہ اس طرح کی کوئی سوچ نہیں رکھے گا کہ خطے کے اندر اس کی اتنی طاقت ہو کہ سب اس کے ماتحت ہو کے چلے. تو یہ چیز بھی میرے خیال میں ابھی ڈسکشن میں، ڈائلاگس میں آئے گی. سبھی اپنی گارنٹیز مانگیں گے کہ ایران کو اگر کوئی بھی رعایت ملتی ہے، ہو سکتا ہے ایران کو یہ بھی اختیار مل جائے کہ اپنے ہرمز پر وہ ٹیکس بھی لگائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ جو بھی پابندیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں. تو ان سب کے بعد جو ہے جو ایران سے گارنٹی مانگی جائے گی وہ بھی یہی ہوگی کہ وہ خطے کے اندر اپنی طاقت کی جو ہے وہ بیلنس رکھے گا، کسی کے اوپر اپنی سبقت جو ہے حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہے. میڈیا چاروں پروفیسر ڈاکٹر انعام بھٹی صاحب، سینئر تجزیہ کار، بین الاقوامی امور ماہر مڈل ایسٹ سرا یہ گہری نظریاں چکے اگر پتران کا کہا کہ یہ کوشش کے ہستہ پاکستان ہے سفارتی کامیابی مزنے ہستے ہیں. تو وزیر اعظم شہباز شریف کے ہستے ہیں اور فیلڈ مارشل آئی کوششاں پد 2 ہفتہ کے توسیع کنک بتا امریکہ ایران سرا مزنے عملہ ڈیڈ لائن. تو دومینی مگا مگندی کہ ایک اتحاد صورتحال کشیدہ بوا کے سبب ہوا تو نہ صرف مگندے کے آئل کرائسس بتا بلکہ انرجی کرائسس بتا چونکہ پاکستان کے ہستے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کے ہستے ہیں آنی نیادہ مگندے کے مزن پیمانہ یا گیشی کنک بتا. اور دومینی مگا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی پد گپ دیما اور تک 100% 100% کے ہستے صوبمند بودتگیں اور جنگ بندی معاہدہ زرا اتفاق بوگا پد امریکہ کے ہستے جنگا صوبمند بودتا. دومینی مگا ایران کے ہستے ہوتی فتح ہم اعلانہ کنگائیں طویل مدتی امن معاہدہ واسطہ یہ مضبوط فریم ورک کے ہستے ہیں پیسرا موجود بودتا. پیش رفت مزید جاری اور 15 نکاتی منصوبہ پیش رفت نکات سرا اتفاق بودتا. اور دومینی مگا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ہستے ہیں آئیے جنگ بندی سرا اظہار تشکر قطع امریکی و ایرانی ڈیلیگیشنز کے ہستہ آدھا اپریل اسلام آباد آگے دعوت داتے فریقین کے ہستہ آن نیمگا جنگ بندی سرا اتفاق بوا کا پد وزیر اعظم شہباز شریف ایکسا ہوتی جاری کو تک بیان گشتہ کہ
ماں ایک پجارہ جنگاہ کے من بعض وشین کے اسلامی جمہوری ایران اور امریکہ ہوتی اتحادی یعنی ہمراہ چکے لبنان اور دیگر جگہ فوری طور جنگ بندی سرا اتفاق کو تھا تو وسطیں پنچ ہفتگاں برجائیں جنگ کستے شیعہ نہ صرف ایک تو کا ایک مزن تباہی ہوتا بلکہ صورتحال کہتے نہ صرف مڈل ایسٹ اور ایشیا بلکہ یورپین کنٹریز کے متاثر بتیں یہ بنیادی وجہ ہمیشہ کہ آئل روٹ ابنائے اور رمز کہتے ایران بند کو تھا تو جنگا پیسر ایران اعلان کو تھا اگاں امریکہ یا اسرائیل یا دیگر طاقتی اسرائیل روشن بکن تو آبنائے رمزہ بند کن تو آبنائے رمز کہتے آئیے بندش سببہ گلف اسٹیٹس کہتے ہیں ادا پیدا ہو کے انرجی یا دومی نمگا آئل کہتے ہیں دنیا ہمیں روٹا چی بزی تو اشیے بند کنگا مگر کہ امریکہ اس طرح دنیا ہے تو کا بعض پریشر کنک بتا دباؤ دیکھ بتا کہ آئی جنگ کاتمہ بکاؤں جنگ بندی اعلانہ بکاؤں تاکہ دنیا یہ موجودہ کرائسس کہتے ہیں آئیے تو کا کمی بھی ہے چونکہ ایران یہ عملہ پد مگر کہ اوشتا تھا تو انگتا ایرانی آفیشلز گوشگاہاں یعنی حکام گوشگ ہمیشہ کہ جنگ مکمل بند نہیں بلکہ ایک عارضی جنگ بندی اعلان کنک بتا تو جنگ مزید جاری بھی چونکہ ایران ایک زانگ نوبی کے ایک طاقتور ملک کی تو چیزیں نکات کے اسنانگتا موجود ہیں کہ ایران کہتے ہوئے یورینیم افزودگی کے ہستے ہیں یا جوہری توانائی کے ہستے ہیں آئیارا غلط پرپز واسطہ استعمال مکاؤں دو بھی نمگا امریکہ اس طرح ہم دنیا پریشر ہیں کہ دنیا تو کا چوشیں جنگی صورتحال پیدا مکان کہ دنیا معیشیت تباہ بھی مگر کہ یہ جنگ کہتے ہیں صرف ہتھیار جنگ نہیں بلکہ یہ جنگا چی ایک معاشی اکانومی جنگیں چرشیا چی دنیا تو کا گشتریں ملکاں کہتے ہیں اکانومی کلبس بتا مروچی مگر کہ بعضیں اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں دنیا تو کا بعضیں کاروبار کہتے ہیں تو کا مثبت رجحان کے اندر بتا ہوتی کہ جنگ بندی اعلان بتا تو صورتحال چوڑا دے مارو آیا یہ 2 ہفتہ کے جنگ بندیاں پد کہتے معاملاتوں کا گتری کے یا یہ معاملات کہتے مزید گمبھیر بن گومیدہ کا مراکشہ وردو پاس لاس بتا میں الطاب الوجہ رضا بھی دی اللہ باؤٹر بیچارے مراگش بزانا پن شنبے درشنبیا شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا